ہے رمضان ہے رمضان، رمضان ہے رمضان ہے رمضان ہے رمضان، رمضان ہے رمضان ہے رمضان ہے رمضان، رمضان ہے رمضان ہے رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعور دین کے پروگرام میں میں ہوں آپ کا میزبان محمد محسن عابدی۔ شعور ٹی وی کے اسٹوڈیو سے آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے روزے کی اہمیت اور اس کی حکمت۔ روزہ کیا ہے؟ روزہ رکھنے کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ریزن رکھی ہے اور کیا وجہ ہے کہ روزے ہم پہ فرض کیے گئے ہیں، اور کیا روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام ہے یا اس کے ساتھ اور بہت سارے اعمال ہیں جس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں عظیم مذہبی اسکالر اور ریسرچر محمد اظہار الحق زاہدی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمارے ناظرین کے لیے وقت نکالا۔ ناظرین، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم کسی بھی ٹاپک پہ بات کریں تو اس کو گہرائی تک دیکھیں اور اس کے پیچھے موجود ان حقائق کو بھی دیکھیں جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چیز ہم پہ فرض کی، اور وہ کیسے، وہ ثمرات کیا ہیں جن کے نصیب ہونے کے بعد ہم اپنی زندگی میں اس کی عملی اثرات محسوس کر سکتے ہیں۔ تو ہم بات کرتے ہیں روزے کی اہمیت پہ۔ تو سب سے پہلے میں روزے کی کیا اہمیت ہے اور قرآن و حدیث میں اس حوالے سے کیا تذکرہ ہے، اس پہ بات کرنا چاہوں گا۔ تو سر آپ فرمائیے گا روزے کی اہمیت اور عملی طور پہ ہم اسے کیسے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کر دیے گئے جس طرح کہ تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اب اس آیہ مبارکہ کے اندر دو چیزوں کا ذکر ہے۔ ایک تو یہ کہ سابقہ امتوں پہ بھی روزے فرض تھے، بالکل، اور دوسرا یہ کہ جو کہ مقصد روزہ ہے، یعنی لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اس آیہ مبارکہ کے اندر صراحتاً ان دو چیزوں کا ذکر ہے۔ اب روزے کا جو مقصد ہے وہ ہے متقی ہونا۔ بالکل۔ اب اگر انسان جو ہے وہ روزہ رکھنے کے باوجود وہ متقی نہیں ہوتا، پرہیزگار نہیں بنتا، تو پھر اس نے مقصد روزہ جو ہے اس کو حاصل نہیں کیا۔ اب دیکھیے گا، سب سے بڑا مقصد ہی یہی ہے روزے کا کہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ بالکل ایسے ہی۔ اب جب متقی لفظ آتا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ جتنے بھی حرام کام ہیں ان سے اجتناب کرنا۔ جب ان سے انسان اجتناب کرتا ہے تو انسان متقی بنتا ہے۔ صرف نیکی کرنے سے انسان متقی نہیں بنتا، صرف نماز پڑھنے سے بندہ متقی نہیں بنتا، روزہ رکھنے سے بندہ متقی نہیں بنتا، جب تک کہ وہ ہر اس کام کو چھوڑ دے جو کہ کرنا جس کا کیا ہے، حرام ہے۔ بالکل ٹھیک ہو۔ یعنی حرام کاموں کو چھوڑنا یہ تقویٰ ہے، یہ پرہیزگاری ہے۔ اب صبح سے لے کر شام تک انسان بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے اور حرام کاموں سے اجتناب نہیں کرتا، وہ جھوٹ بھی بولتا ہے، وہ غیبت بھی کرتا ہے، وہ جھگڑے بھی کرتا ہے، وہ فساد بھی کرتا ہے، وہ لوگوں کو آپس میں لڑواتا بھی ہے، اور اسی طرح بہت سارے حرام کھانا، ظلم کرنا، ان گناہوں سے پرہیز نہیں کرتا، تو وہ انسان متقی نہیں ہے، اس نے مقصد روزہ کو نہیں سمجھا ہے۔ مقصد روزہ کی جب آپ بات کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اہم ٹاپک ہے، کہ روزے کے حوالے سے بہت ساری چیزیں آلریڈی موجود ہیں، لیکن انسان زندگی میں کوئی بھی عمل کرتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اگر وہ مقصد نہ ہو تو عمل کرنے کا فائدہ کوئی نہیں، اور اگر مقصد حاصل نہ ہو تو بھی وہ عمل ضائع چلے جاتا ہے۔ بالکل ایسے۔ تو آپ نے بڑی اہم گفتگو کی۔ آپ کے خیال سے آج ہم رمضان المبارک کے مہینے میں زیادہ مہنگی چیزیں سیل کر رہے ہیں، اور جھوٹ، غیبت، اس سے تو ہمیں شاید پرہیز
ہم اس پر غور ہی نہیں کرتے، تو کیا جو ہم بھوکا پیاسا رہ رہے ہیں اور اپنے آپ کو سیٹسفائی بھی کیے بیٹھے کہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں، اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس کو ہم کیسے دور کر سکتے ہیں؟ دیکھیے ہم بھوکا رہیں پیاسا رہیں تو اس سے اللہ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ جو روزہ ہے یہ ہماری ہی اصلاح کے لیے، اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے. اور وہ جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں وہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے. تقویٰ. اب جیسا کہ آپ نے کہا جی کہ رمضان المبارک میں ہی جو اشیاء ہیں ان کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھا دی جاتی ہیں. بالکل ایسے ہی. جھوٹ جیسے ہم بول رہے ہیں ویسے بولا جا رہا ہے، زیادتیاں ویسے ہی کی جا رہی ہیں، حرام ویسے ہی کھایا جا رہا ہے، ساتھ میں روزہ بھی ہے. روزہ بھی ہے، یعنی بھوکا پیاسا بھی ہے وہ، اور پھر وہ شخص اپنے آپ سے سیٹسفائی بھی ہے ہاں خود کو وہ تسلی بھی دی ہوئے. کہ میں روزے دار ہوں اور میں روزے کی اصل میں یہ جو چیز ہے نا کہ اپنے آپ کو تسلی دینا، یہ محض اندر جو انسان کے ضمیر ہے نا یہ اس کو تسلی دیتا ہے. جب انسان جھوٹ بولتا ہے آواز آتی بھی تو نے جھوٹ بولا، زیادتی کی، اب کیا کرتا ہے انسان؟ اسے کہتا ہے بھئی میں روزہ بھی تو رکھا ہوا ہے. بالکل. اور یہ بھی ایک کنسیپٹ پایا جاتا ہے. یہ محض جو ہے نا یہ اپنے جو ہے وہ جو ضمیر ہے اس کو ایک تسلی دی جاتی ہے. ایک میں یہاں پہ ضروری سمجھتا ہوں آپ اس کی وضاحت فرما دیں کہ ہمارے ہاں ایک تصور پایا جاتا ہے کہ نیکیاں بھی کری جا رہے ہیں ہم اور گناہ بھی کری جا رہے ہیں، اور ہمارا ذہن ہے کیونکہ آخر میں تولا جائے گا تو ہم اپنے گناہ کو، بڑے گناہ کو چھوٹا محسوس کرتے ہیں اور چھوٹی نیکی کو بڑا تصور کر کے ایک خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے باقی گناہ معاف فرما دے گا. کہ ہم اس دوران میں چیزیں مہنگی بیچیں، غیبت کریں، گناہ کریں، چوری کریں، جو بھی کچھ کریں، کیونکہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے اور روزہ رکھنا ہمارا بڑا عمل ہے. اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اب دیکھیے جی کہ یہ جو تصور ہے نا نیکی کا، یہ ایک بڑا جامع اور وسیع تصور ہے. میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ نیکی کے ساتھ ساتھ جب تک گناہ ترک نہیں کریں گے وہ نیکی فائدہ نہیں دے گی، وہ ضائع ہو جائے گی. دیکھیے انسان جب گناہ کرتا ہے نا اس کا اثر اس کے دل پہ مرتب ہوتا ہے. جب انسان گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ مرتب ہوتا ہے یہ جا کے. اب وہ جو قلب ہے وہ قلب جو ہے گناہ کی لذتوں پہ بھرا پڑا ہے، اس پہ گناہ کے دھبے لگے ہوئے ہیں. اب وہاں پہ نیکی جو ہے اس کا نور تو نہیں رہے گا، بالکل، کیونکہ اس کا قلب صاف نہیں ہے. اب انسان اگر گناہ چھوڑ دے اور نیکی انسان محض فرائض کو بھی ادا کرتا رہے تو وہ انسان ایک وقت آتا ہے اللہ کا ولی بن جاتا ہے. سبحان اللہ. اور اگر انسان نیکیاں بے شمار کرے یعنی نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے اور گناہ جو ہیں وہ بے شمار کرے. یہ جو آپ کے سوال میں تھی، پہلے سوال میں، وہ یہ کہ گناہ کو چھوٹا سمجھتے ہیں، نیکی چھوٹی بھی ہو تو بڑی. اب دیکھیں نا کسی سے ہم ملاقات کریں نا تو وہ 10 منٹ کے اندر اپنی زندگی کی ساری نیکیاں گنوا دیتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. میں تہجد پڑھتا ہوں، میں نے حج بھی کیا ہے، فلاں سن میں جو ہے وہ عمرہ بھی کیا ہے، اتنے رمضان مبارک اعتکاف بھی بیٹھا. 10 منٹ میں وہ ساری نیکیاں گنوا کے سامنے رکھ دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو زندگی ساری گناہ کرتا رہا ہے اس کو خبر ہی کوئی نہیں. اب وہ دیکھیں نا نیکیاں 10 منٹ میں جو کرتا ہے جی وہ سارے کے سارا اگلے کو بتا رہا ہے. لیکن یہاں پہ یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ ہم جو ہیں وہ گناہ کتنے کرتے ہیں. اپنے ذات کے محتسب بننا چاہیے. اور یہ بھی بڑی ایک عجیب بات ہے ہمارے معاشرے کے اندر، ہم ایک دوسرے کے محتسب ہیں، اپنی ذات کے محتسب نہیں ہیں. بالکل. اور یہ بڑا اہم آپ کا پوائنٹ میں سمجھوں گا ہم ایک اس پر مفصل ڈسکشن بھی کریں. جی بالکل انشاءاللہ ضرور کریں گے. اب دیکھیے گا نا احتساب، اللہ کہتا ہے اپنا کرو. اب میں آپ کا احتساب کر رہا ہوں، آپ میرا احتساب کر رہے ہیں، یہ ایسا ہے، ٹھیک ہے، یہ ویسا ہے. حالانکہ یہ تو اللہ کا کام ہے جو ہم کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی. اور پھر یہ ہے کہ قبر میں بھی یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ بھئی وہ جو فلاں تھا وہ کیا کرتا تھا، یا حشر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا وہ جو فلاں تھا کیا کرتا تھا، بلکہ یہ پوچھا جائے گا بتا تو کیا کرتا تھا، تیرے عمل کیا تھے. تو جب سوال ہی اپنی ذات سے ہے تو پھر احتساب بھی تو اپنی ذات کا ہونا چاہیے. تو اس لیے آج کا جو اہم پیغام وہ یہ روزے کے حوالے سے خاص طور پہ وہ یہ ہے کہ ہم جہاں پہ روزہ رکھے ہوئے ہیں، نیکی کر رہے ہیں، فرض ادا کر رہے ہیں، وہاں گناہوں سے اجتناب کریں تاکہ اس نیکی کی لذت مل جائے.
سبحان اللہ، ورنہ اس نیکی کی لذت، ہاں نیکی کی لذت. سبحان اللہ. دیکھیں گناہ کی ایک لذت ہے، ہم گناہ نہیں چھوڑتے کیونکہ اس کی ایک لذت ہے. اب نیکی کی بھی ایک لذت ہے، جنہیں نیکی کی لذت مل جائے وہ گناہ کے قریب ہی نہیں آتے. بالکل ایسے ہی ہے. آپ ہمارے ناظرین کو بتانا چاہیں گے کہ وہ کون سے اعمال ہیں رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں جن کو کرنے سے ہم کم وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب زیادہ حاصل کر سکتے ہیں؟ جی اس میں روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ جو فرض نمازیں ہیں وہ ادا کی جائیں اور استغفار کثرت سے کیا جائے. سبحان اللہ. اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہوں، نادم ہوں. اور پھر یعنی یہاں پہ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کو بڑا سمجھا جائے، چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بڑا سمجھا جائے. یعنی کہ جہاں پہ ہم عام طور پہ نیکی کو بڑا سمجھتے ہیں اور گناہ کو چھوٹا سمجھ کے اپنے آپ کو ظاہراً مطمئن کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ گناہ کو بڑا سمجھیں گے تو استغفار کی طرف جائیں گے. بالکل ایسے ہے، یعنی کوئی بھی گناہ ہو اسے چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے. بالکل. تو پہلے ایک استغفار ہو گیا، جی استغفار کثرت کے ساتھ کیا جائے اور پھر گناہوں سے خود کو بچایا جائے. یہ نہیں کہ ادھر اللہ کے حضور توبہ ہے اور ادھر ساتھ میں عملی طور پہ اللہ کی نافرمانی ہے. وہ حضرت رابعہ بصیر فرماتی ہیں کہ ہماری توبہ کو بھی توبہ کی ضرورت ہے. بالکل سبحان. جیسی توبہ ہم کرتے ہیں اس توبہ پہ بھی توبہ بنتی ہے کہ رب سے عہد کرتے ہو کہ نہیں کروں گا، اور زبان سے عہد کر رہے ہوتے ہو اور دل میں لذت گناہ باقی ہوتی. بالکل ایسے ہی ہے. اور آپ نے گناہ کا تصور بتایا کہ گناہ سے ہمیں بچنا چاہیے، حرام سے بچنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو حلال سے بھی بچنے کا حکم دیتا ہے رمضان المبارک میں. جی جی. تو حرام کا پھر اس سے ریلیشن کیا ہے؟ اگر اس پہ دیکھیں یہی ہے نا کہ آپ حلال بھی چھوڑیں گے رمضان میں اللہ کے کہنے پہ ایک خاص وقت تک، تو پھر 11 ماہ اسی رب کا بھی یہ فرمان ہے کہ حرام چھوڑو. لیکن ہم تو اس ایک ماہ میں بھی حرام نہیں چھوڑتے، اس پر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بس وہی بات کہ گناہ نہیں چھوڑتے. ہم نے نا روزہ کوئی اور چیز سمجھ رکھی ہے، بس بالکل ایسے ہی. بھوکھا رہنا پیاسا رہنا یہ روزہ ہے. جب ہم روزے کا لعلکم تتقون کو سمجھیں گے نا، جب یہ مقصد سمجھیں گے تو تب جا کے ہم کامیاب ہوں گے. یہی تو وجہ ہے روزے رکھ کے بھی انقلاب کوئی نہیں اپنی طبیعتوں میں. بالکل ایسے ہی. ہاں جی، کتنے رمضان میرے عمر میں گزر گئے، آپ کی عمر میں گزر گئے، کتنی شب براتیں گزر گئیں، ایسے ہی. کتنی لیلۃ القدر گزر گئیں، انقلاب کوئی نہیں آیا. اس سے پتہ یہ چلا کہ ہم نے وہ جو ایک فیض ہے وہ حاصل نہیں کیا، ہم نے اس کے مقصد کو نہیں سمجھا. جب تک مقاصد کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک شے کا حصول ممکن نہیں ہوتا. آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ہمارے ناظرین کو کہ وہ کس طرح اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنی ذہنی، فکری اور باطنی طہارت کی طرف توجہ دے سکتے ہیں؟ جی وہ یہ ہے کہ دیکھیے جو جسم ہے نا اس کی ایک خوراک ہے. بالکل ٹھیک ہے، پانی ہے، ہوا ہے، کھانا ہے، یہ دیتے جائیں یہ بڑھتا جائے گا، یہ پلتا جائے گا. لیکن روح کی غذا نہ تو پانی ہے، نہ ہوا ہے، نہ خوراک ہے، یعنی طعام وغیرہ کھانا وغیرہ نہیں ہے، یہ اس کی خوراک نہیں ہے. روح کی جو غذا ہے وہ نیکی ہے اور گناہ کو چھوڑنا ہے. اب بڑی اہم بات وہ یہ ہے کہ ہم جسم کو پال رہے ہیں اور خوب پال رہے ہیں، ایسا ہی ہے. روح پہ کوئی بات نہیں اور روح کو نہیں پالا جا رہا. بالکل. دیکھیں نا، روح ہے، روح کی غذائی نیکی ہے اور گناہ سے بچنا ہے، وہ چل رہا ہے، وہ ایسے ہی چل رہا ہے. تو ہمیں رمضان المبارک کے اندر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنی روح کو پالیں، سبحان اللہ. روح کی فکر کریں. اور صوفیہ کی ہمیشہ توجہ روح پہ رہی ہے. روح پہ رہی ہے. اور دیکھیں نا اس کی وجہ یہ ہے کہ جسم جو ہے وہ تو مٹی میں چلا جائے گا، اللہ کے حضور بھی تو روح نے پیش ہونا ہے. سبحان اللہ. روح پہ تو موت ہی کوئی نہیں ہے، روح کا تو فقط انتقال ہوتا ہے ایک جہاں سے دوسرے جہاں میں، روح پہ تو موت ہی کوئی نہیں ہے. تو پھر ہمیں ساری کوششیں کس کے لیے ہونی چاہیے؟ روح کے لیے ہونی چاہیے. ہماری ساری کوششیں جسم کے لیے. اور یہی وجہ ہے ہم لذت نیکی نہیں پاتے، یہی وجہ ہے کہ ہم گناہ نہیں چھوڑتے. یعنی گناہ چھوڑیں، تن کی دنیا سے من کی دنیا کی طرف سفر کرنا چاہیے. بالکل. جب تک یہ نہیں کریں گے اس وقت تک لذت نہیں ملے گی. اور وہ روزہ ہو، نماز ہو، حج ہو، زکات ہو، کچھ بھی ہو. آج کہتے ہیں سجدہ کرتے ہیں جی سکون نہیں ملتا، روزے رکھتے ہیں سکون نہیں ملتا. بھلا کیسے ملے؟ اس روح کا ویسے کنیکشن ٹوٹ جائے بالکل، تو پھر آپ جو مرضی کرتے رہیں آپ کو کیسے سکون ملے گا؟ وہ تعلق جب تک روح کا بحال نہیں نا آپ کریں گے اس وقت تک آپ کی عبادات آپ کو لذت نہیں دیں گی. تعلق باللہ کے بغیر ہمارے اعمال ہمیں عملی طور پہ سکون مہیا نہیں کر سکتے.
تو ناظرین بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے اس پہ ٹائم دیا، اور تمام ناظرین کا بھی کہ آپ ہمیں سنتے ہیں. آپ کی قیمتی آرا ہمارے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے. ہمارے شعور ٹی وی کے چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پہ پیج کو بھی لائک کریں. انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ہمیشہ اس پہ گفتگو کریں گے کہ ہمارے اعمال کی روح کس طرح پیدا ہو سکتی ہے، اور وہ عمل ہمیں سکون کس طرح مہیا کر سکتا ہے. کیونکہ اگر وہ عمل ہمیں سکون مہیا نہیں کر رہا تو وہ سجدے ہمیشہ ضائع ہو جائیں گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ منہ پہ دے مارے گا، جس کے اندر روح اللہ تعالیٰ کی ذات کی خوشنودی اور اس کی کرم نوازی سے عمل نہیں ہوگی. اس دعا اور یقین کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اعمال کی روح، لذت اعمال حاصل کرنے کی توفیق دے. اپنے میزبان محمد محسن عابدی اور آج کے مہمان اظہار الحق زاہدی صاحب کو اجازت دیں. اللہ حافظ.